سیدنا شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو سرکار غازی میاں سے متعلق ہے اور آپ نے بیان فرمایا، ہم انہی کے قول کو آپ کے سامنے پیش کریں جسے صاحب منت الاسرار نے نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ بارگاہ غریب نواز میں اپنی حاجتیں، اپنی التجائیں اور اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں، جس کا جو بھی مقصد ہو اور جو بھی معاملہ ہو، تو فرمایا کہ جب لوگ بارگاہ غریب نواز میں کثرت سے اپنی حاجتیں، اپنی التجائیں، اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ روحانی طور پر ان لوگوں کی حاجتوں اور مرادوں کو سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرما دیتے ہیں اور ان حاجت مندوں کی وہیں سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا اپنا معاملہ ابتدائی سلوک میں رہا اور میرے سامنے مسائل آتے تھے دنیاوی یا دینی، اور میں بارگاہ غریب نواز میں روحانی طور پر اپنے معاملات کو پیش کرتا تھا کہ آپ اسے حل فرما دیں، تو فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حضرت غازی میاں کی جانب اشارہ فرماتے، اور جب میں ان کی طرف متوجہ ہوتا تو سرکار غازی میاں کی روحانی توجہ میرے معاملات کو حل کر دیا کرتی تھی۔ وہ مقام ہے حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ سرکار غازی میاں کی شہادت سرکار غریب نواز کی پیدائش سے کم و بیش 100 سال پہلے ہے۔ سرکار غازی میاں کی شہادت بہرائچ شریف کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کی پیدائش مبارک سے تقریباً 100 سال پہلے ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ کس عظمت اور شان کے بزرگ ہوں گے۔ آپ نے 18 سال 11 مہینے اور 23 دن کی عمر میں شہادت کا جام نوش فرمایا ہے۔ 10 سال کی جب عمر شریف تھی سرکار غازی میاں کی، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سومناتھ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، تو 10 سال کی عمر میں مارکے سومناتھ میں غازی میاں شریف تھے۔ اندازہ لگاؤ کیا ان کی شان ہے۔ 10 سال کی عمر شریف میں آپ نے مارکے سومناتھ میں شرکت کی ہے۔ رب تعالیٰ نے جس کو جس کام کے لیے منتخب فرمایا اور جسے جو مقام اور درجہ عطا فرمایا، تو ان کی عظمتوں کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ آپ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھانجے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ستر معلہ ہے، والد ماجد کا نام سالار ساہو ہے۔ یہ میں نے مختصر طور پر آپ کو تعارف کرایا۔ تو سرکار غازی میاں کی عظمت اور مقام کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلے تبرکن سیدنا شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک قول آپ کو بتایا، اور اسی سلسلے میں حضرت سیدنا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ جو مخدوم بہار کہلاتے ہیں،
کا بھی بڑا مقام ہے. ان کے مریدین نے سرکار غازی میاں رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ پوچھا کہ حضور یہ پورے ہندوستان میں جگہ بجگہ سرکار غازی میاں کی یاد منائی جا رہی ہے اور لوگ مختلف انداز سے ان کی یاد مناتے ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو مخدوم بہار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، جان ایسی چیز ہے کہ جو سب کو عزیز ہے. جان ایسی چیز ہے کہ جو سب کو عزیز ہے، لیکن سرکار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی وہ شان ہے کہ انہوں نے بالکل نوجوانی کے عالم میں، عین مشاہدے جمال حق کے عالم میں اپنی جان کو بڑی شوق سے راہ خدا میں قربان کیا. تو جب انہوں نے جان قربان کر دی تو رب تعالیٰ نے انہیں اپنی مخلوق میں ایسا محبوب بنا دیا ہے کہ صبح قیامت تک ان کی یادگار منائی جاتی رہے گی. اور فرمایا ہندوستان کے اکثر مقامات ہی نہیں بلکہ اگر گھر گھر میں ان کی یاد منائی جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے. اس کے بعد مخدوم بہار کا میں نے یہ قول پڑھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، سرکار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تعالیٰ نے اپنے کرم سے وہ تصرف، وہ اختیار کی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں، یہی جملے ہیں حضرت کے، کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے چاہنے والوں کو نوازا کرتے ہیں. مگر عقیدت شرط ہے، محبت شرط ہے کہ آدمی اس بارگاہ سے سچی عقیدت اور رشتہ قائم کر لے. اور حضرت سیدنا مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمت اللہ علیہ کا قول بھی اس سلسلے میں جو غالباً لطائف اشرفی کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ سرکار غازی میاں کے بارگاہ میں جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کے مزار شریف پر حاضری دینے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے میری ہدایت یہ ہے کہ وہ مزار پاک کے قریب کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور ٹھہرے. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کم از کم اس بارگاہ میں جانے والے زائرین کو چاہیے کہ مزار مقدس کے قریب کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور ٹھہرے، کہ اس لیے کہ بارگاہ رب سے حضرت خضر علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی نہ کسی لباس اور شکل میں ہر آدھے گھنٹے پر غازی میاں کے مزار پر تشریف لاتے. یہ کسی ہمارے آپ جیسے کا قول نہیں ہے، یہ قول ہے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر آدھے گھنٹے پر بحکم الہی سرکار غازی میاں کے مزار شریف پر آتے ہیں. تو کم از کم اگر آدھے گھنٹے ٹھہر جاؤ گے، حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان نہ سکو گے، کسی بھی لباس میں آئے کم از کم ان کے چہرے پر نظر پڑ جائے گی، ان کے دامن کی ہوا لگ جائے گی اور ان کے صدقے تمہاری حاضری قبول ہو جائے گی. یہ میں نے اکابر اولیاء اللہ کے اقوال، ان کے فرمودات کو پیش کیا اور بتایا کہ سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان، ان کا مقام اور ان کا درجہ کیا ہے. بلکہ صوفیہ نے فرمایا کہ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء ہیں، یعنی پوری روئے زمین کے تمامی شہیدوں کے جو ہو چکے قیامت
قیامت تک ہوں گے ان کے سردار ہیں، یعنی سب پر ان کی حکمرانی ہے، لیکن انہی کے صدقے میں سرکار غازی میاں شہداء کے اوپر سلطان بنائے گئے ہیں، ان کا لقب سلطان الشہداء ہے۔ تو میاں ان کی عظمتوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، ان کے مقامات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، چونکہ وہاں بھی تقریبات ہو رہی ہوں گی، لاکھوں زائرین حاصل ہوں گے۔ عقیدت کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی اسی لیے تذکرہ چھیڑا کہ ان کے صدقے میں رب کریم کا آپ پر ہم پر یقیناً کرم ہوگا اور ان کی عنایتیں ہماری دستگیری فرمائیں گی۔ تفصیلاً ان کی پوری سیرت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ سرکار غازی میاں کی پیدائش مبارک اجمیر شریف کی ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت سالار ساہو اجمیر شریف میں مقیم تھے، اسی دوران آپ کی یہاں ولادت پاک ہوئی ہے۔ وہ تاریخ ہے، وہ نسبتیں ہیں